سورہ ابسا سورہ نمبر 80 آیت نمبر 13 اینڈ 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو آیتیں ہیں، ہم لفظی ترجمہ بگن کرتے ہیں. اور یہ والی جو آیت ہے وہ پچھلی آیت کے کانٹیکس میں ہے جو کہ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نصیحت کا تذکرہ فرما رہے تھے آیت نمبر 11 میں، کیا فرمایا گیا تھا؟ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے یہ نصیحت حاصل کر لے. تو یہ نصیحت کسے کہا گیا تھا؟ قرآن کریم کو. اب اسی قرآن کریم کی کچھ کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں ان دونوں آیتوں میں. تو ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں. فی، پہلا ورڈ ہے فی. اب یہ فی جو ہے حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا میں یا ان سائڈ میں، اردو والا میں، ٹھیک ہے، ان یا میں. یاد رکھیں جو بھی پریپوزیشنز ہوتے ہیں، حرف جر ہوتے ہیں، وہ اپنے بعد آنے والے ناؤن کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی اس کے نیچے زیر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فی نے اپنے آگے آنے والے ناؤن کو صحفن کو مجرور کر دیا، ٹھیک ہے. تو فی حرف جر ہے اور صحفن مجرور ہے. تو ہمیں ہمیشہ حرف جر کو جار کہا جاتا ہے، اور جو اس کے بعد آنے والا اسم ہے اس کو مجرور کہا جاتا ہے. مجرور مطلب جو زیر دے دیتا ہے. فی حرف جر اور آگے آنے والا اسم مجرور ہے. فی کا مطلب ہو گیا میں. صحفن، اب یہ جو صحفن ہے، یہ صحفن، دیکھیں صحفن جو ورڈ ہے، پہلے تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے، سوری، صحفن. دو کسرہ آ رہے ہیں، دو زیر آ رہے ہیں. جب بھی دو زیر آئے، دو پیش آئے، دو زبر آئے، تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم ہے، یعنی ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے. اور اسم کون سا ہے؟ دو زیر کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس میں مجرور ہے. اس میں مجرور یعنی جینیٹو ناؤن. جینیٹو ناؤن، ناؤن ہے لیکن کون سا؟ جینیٹو ناؤن. کیسے پتا چلا جینیٹو ناؤن ہے؟ دو زیر کی وجہ سے. اور یہ اس میں مجرور ہی ہوگا کیونکہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ فی کی وجہ سے یہ جر میں چلا گیا، زیر آ گیا ہے. فی حرف جر ہے، صحفن مجرور ہے، اس میں مجرور، اس کے نیچے کسرہ آ گیا، زیر آ گیا. صحفن جو ورڈ ہے یہ اسم ہے، ناؤن، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد، ح، فا. صحفہ، سواد حافا. صحافہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پھیلی ہوئی چیز جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے. تو کسی پھیلی ہوئی چیز کو بھی صحف کہا جاتا ہے، یا کسی لکھی ہوئی چیز کو بھی صحف کہا جا سکتا ہے. صحیفہ، صحیفے، ٹھیک ہے. یا شیٹس، جو شیٹس ہوتی ہیں نا، ایک تو ہوتی ہے بک جو پوری بائنڈ ہوتی ہے، لیکن شیٹس کیسے ہوتی ہے؟ جیسے پیجز ہوتے ہیں الگ الگ، تو شیٹس کو کہا جاتا ہے صحف، صحیفے. اور یہ جو روٹ لیٹر ہے قرآن کریم میں 9 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. صحف اور صحیفے کا مطلب ہوتا ہے شیٹس یا بڑے بڑے پیپرز، ٹھیک ہے. صحف یعنی صحیفے، ہم ترجمہ صحیفے بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی ورڈ ہوتا ہے صحیفے، یعنی بڑے پیپر، شیٹس. فی میں صحفن، صحف کہا جائے گا شیٹس میں، صحیفوں میں. مکرمہ، مکرمہ. اب یاد رکھیں یہ جو صحفن ہے اس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے مکرمہ. ایک کوالٹی نہیں بتائی جا رہی، بلکہ اگر دیکھا جائے تو آیت نمبر 14 جو ہے وہ بھی ساری صحفن ہی کی کوالٹی ہیں. اس کا مطلب ہے یہ صحفن ایک ناؤن ہے اور 3 اس کے ایڈجیکٹیو ہیں. ناؤن اور ایڈجیکٹیو کا کمبینیشن ہے یہ صحفن ناؤن ہے، ٹھیک ہے. صحف جو ہے ناؤن ہے اور اس کے 3 ایڈجیکٹیو آ رہے ہیں لائن سے، مکرمہ، مرفوعہ اور مطہرہ، ٹھیک ہے. تو 3 اس کے ایڈجیکٹیو آ رہے ہیں. اب آپ کہیں گے واٹ از ایڈجیکٹیو، واٹ از ناؤن؟ تو ناؤن اسے کہا جاتا ہے جو ورڈ ہوتا ہے اور جس کی کوالٹی بتائی جاتی ہے. جو کوالٹی ہوتی ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے. سے فار ایگزامپل اگر ہم کہیں خوبصورت لڑکی، بیوٹیفل گرل، تو یہ جو بیوٹیفل ہے یہ اس کی کوالٹی ہے، لڑکی کی
خوبصورتی جو ہے وہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر 3 صفت بیان کی جا رہی ہیں. اردو میں اور انگلش میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ملٹیپل صفت بیان کر سکتے ہیں. A beautiful tall girl, ٹھیک ہے, تو ایک خوبصورت لمبی لڑکی, تو دو صفت ہو گئی, خوبصورت بھی ہے وہ, لمبی بھی ہے, آپ کو 2 باتیں پتا چلی. اسی طرح یہ جو صحف ہے اس کی 3 صفت بیان کی جا رہی ہیں, 3 کوالٹیز, 3 ایڈجیکٹیوز بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر. تو پہلا ایڈجیکٹیو جو ہے صحفن کا, تو ہمیشہ یاد رکھیں جو ناؤن ہوتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں, موصوف. تو یہاں پر صحف جو ہے وہ موصوف ہے, اور باقی 3 جو کوالٹیز ہیں وہ تینوں کے تینوں صفت ہے. تو کمبینیشن کیا ہے, پہلے ہم نے دیکھا جار مجرور کا, فی جار ہے اور صحفن مجرور ہے. فی کے لیے صحفن مجرور ہے تو جار مجرور, جو بھی حرف جر ہوتا ہے اس کو جار کہا جاتا ہے, اس کے جو افیکٹڈ ورڈ ہوتا ہے اس کو مجرور کہا جاتا ہے. تو فی حرف جر ہے اور صحفن مجرور ہے. لیکن اب یہ بات ختم ہو جاتی ہے فی کی وجہ سے. اب ہم آتے ہیں صحفن کی طرف. صحفن ایک ناؤن ہے, یعنی موصوف ہے, اور اس کی 3 صفت بیان کی جا رہی ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے موصوف صفت. موصوف جس کی کوالٹی بتائی جائے, جیسے کہ گرل, گرل جو ہے وہ موصوف ہے, اور اس کی کوالٹی صفت کون کون سی, بیوٹیفل, ٹال, 2 صفت ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم 3 صفت پڑھیں گے. پہلی صفت ہے مکرمہ. مکرمہ جو صفت ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں کاف, را, میم, کرامہ. اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 47 ٹائمز روٹ لیٹر کرامہ ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کرامہ کا مطلب ہوتا ہے تکریم والا, مکرمہ کا مطلب ہوتا ہے عزت والا, تکریم والا, با عزت. ٹھیک ہے, مکرم تکریم کا مطلب ہوتا ہے با عزت, بہت زیادہ با عظمت والا. ٹھیک ہے, بڑی عزت والا. تو ہم نے یہاں پر پہلی صفت دیکھ لی, وہ صحف جو ہیں, وہ شیٹس جو ہیں, جو پیجز ہیں, وہ کیسے ہیں, بڑی عزت والے ہیں, تکریم والے ہیں, بہت باعزت ہیں. ٹھیک ہے, دوسری صفت کی طرف ہم آتے ہیں, مرفوعاتن. مرفوعاتن اس کی یہ بھی صرف ناؤن ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں کے تینوں ایکچولی دیکھا جائے تو چاروں ہی ناؤن ہے, لیکن ناؤن ہی موصوف بنتے ہیں. ناؤن یعنی اسم ہی موصوف بنتے ہیں, اسم ہی صفت بنتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ صفت الگ کوئی اور کیٹیگری میں جائے گی, بلکہ صفت اور موصوف دونوں کے دونوں ناؤن ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اسم ہوتے ہیں. تو یہاں پر دوسری صفت ہے مرفوعہ. مرفوعہ کے روٹ لیٹر ہیں را, فا, عین. را, فا, عین. رفع روٹ لیٹر قرآن کریم میں 29 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا, کسی چیز کو اٹھانا, ٹو ایلیویٹ, ٹو ریز. تو مرفوعتن اٹھائے ہوئے ہیں, اونچائی پر, بلندی, بلند اٹھائے ہوئے ہیں, بلند و بالا ہیں. یعنی اللہ نے ان کو زمین میں نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان کو اونچا اٹھا کر رکھا ہے. یا اگر اس کی ڈگنیٹی کے طور سے کہیں تو ایلیویٹڈ ان ٹرمز آف دیئر ڈگنیٹی, بہت اونچے ہیں, بہت بلند و بالا ہیں. کون, وہ صحیفے. مطہرہ, تیسری کوالٹی آ رہی ہے صحف کی, مطہرہ. مطہرہ کے روٹ لیٹرز ہیں, یہ بھی اسم ہے, ناؤن ہے. دیکھیں 2 زیر سے پتا چل رہا ہے, 2 زبر 2 زیر, 2 زیر سے 2 پیش سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ اسم ہے. دمتین, فتحتین, کسرتین, یہ ہمیشہ اسم کو انڈیکیٹ کرتا ہے. اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں توئیں, ہا, را. یہ والے روٹ لیٹر قرآن کریم میں 31 مرتبہ آئے ہیں. طہارہ کا مطلب ہوتا ہے پاکی ہونا, پیورٹی ہونا. ٹھیک ہے, تو اللہ نے صحیفے کا تیسری کوالٹی کیا بتائی, طہارہ, پاک, صاف. پہلی کوالٹی مکرمہ, تکریم والے, عزت والے. مرفوعہ, بہت بلند اٹھائے ہوئے, انکریز, ایلیویٹڈ لیول پر. اور مطہرہ یعنی پاکیزہ. اب یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فی صحف مکرمہ مرفوعات, مرفوعات مطہرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قرآن کریم ہے یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لوح محفوظ, وہ جو پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ ہے, اللہ کے پاس جو ایک کتاب ہے جس کے اندر تقدیر اور ہمارا مرنا, جاگنا, ہمارا زندہ ہونا, ہمارا سونا, سب کچھ, ہم کیا کھائیں گے, ہم کیا پیئیں گے, ہر وہ چیز جو
قیامت تک ہوتی رہے گی. قیامت کیسے ہوگی, کس طرح, کب ہوگی, سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازل سے ابد تک سب کچھ لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں. وہ ماسٹر بک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے ام الکتاب. تو وہ لوح محفوظ کو کہا جا رہا ہے صحفن, کیونکہ وہ بک چھوٹی موٹی نہیں ہوگی. جب پوری دنیا کی تقدیریں, پوری دنیا کے معاملات لکھ دیے گئے ہیں تو اس کی شیٹس کیسی ہوں گی, بڑی بڑی ہوں گی. پھیلی ہوئی چیز کو بھی صحف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑی ہوں گی اور اللہ کے پاس ہیں وہ ساری وہ کتاب. تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن کریم کوئی بندے نے نہیں بیان کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا ہے, بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے جو اللہ کے صحیفے میں موجود ہے. اللہ کا صحیفہ یعنی لوح محفوظ, یعنی سیلڈ ٹیبلٹ, وہ جو اللہ کے پاس پروٹیکٹڈ ٹیبلٹ ہے, وہ جو کتاب ہے اللہ کے پاس لوح محفوظ, اس میں موجود ہے یہ قرآن کریم کی کاپی. اصل تو اللہ کے پاس ہے اور یہ تو تمہارے پاس کاپی دی گئی ہے. اور وہ جو صحف ہے, وہ جو اللہ کے پاس ام الکتاب یعنی کہ جو ماسٹر بک لوح محفوظ ہے, وہ کیسی ہے, وہ بڑی بابرکت وہ بڑی با عزت ہے, بہت تکریم اور عزت والی ہے. اور وہ کتاب زمین پر تو نہیں ہے, وہ ایلیویٹڈ ہے, اونچائی پر ہے, اور ہم نہیں جانتے کہ وہاں پر بھی, عرش پر بھی کس قدر اونچائی پر وہ ہو. ٹھیک ہے, عزت کے طور پر بھی اونچائی پر ہے, ہو سکتا ہے فزیکلی بھی بہت اونچائی پر رکھی ہو. پھر متحرہ اور بہت پاکیزہ ہے, مطلب اس کے اندر کسی بھی قسم کی آمیزش, کوئی جھوٹ, کوئی ریب, کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. وہ پاکیزہ ترین کتاب ہے, اسی لیے اس کو متحرہ کہا. تو ہم ایک مرتبہ ترجمہ کرتے ہیں, فی میں, انسائڈ, فی میں, صحفن, صحیفوں میں. کون سے صحیفے میں, لوح محفوظ کے صحیفوں میں قرآن کریم ہے. فی صحفن, لوح محفوظ میں یا صحیفوں میں, مکرمتن, کیسے لوح محفوظ ہے, وہ صحیفے کیسے ہیں, بہت تکریم والے, بہت اونچائی پر ہیں اور بہت پاکیزہ ہیں. ٹھیک ہے, تو 3 کوالٹی آ گئی, تکریم والے, بلند و بالا, پاکیزہ صحیفوں میں. کیونکہ کوالٹی ہم پہلے پڑھتے ہیں تو پہلے ہم اردو میں اور انگلش میں پڑھ لیتے ہیں. تکریم و عزت والے, تکریم و عزت, بہت رفع, بلند و بالا, پاکیزہ صحیفوں میں قرآن کریم موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کوالٹی بتا کر, اس صحیفے کی کوالٹی بتا کر, اس صحیفے کی صفات بیان کر کے اس قرآن کریم کی صفت بیان کی ہے کہ اس میں کوئی بھی جھوٹ اور ریب نہیں ہے, بلکہ یہ قرآن کریم بھی تکریم والا, عزت والا ہے, ایلیویٹڈ ہے اللہ کی نظر میں بھی, اور بندوں کے لیے بھی, ہم بھی اس کو اونچائی پر رکھتے ہیں, اور بہت پاکیزہ ہے کیونکہ اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ ریوائز کرتے ہیں. فی میں, صحفن, صحیفوں میں, مکرمہ, پاکیزہ, تکریم اور عزت والے, مرفوعہ, بہت بلند و بالا, مطہرہ, پاکیزہ. تو یہ تینوں صفت ہے, کوالٹیز ہے. پاکیزہ, تکریم و عزت والے, بہت بلند و بالا, پاکیزہ صحیفوں میں, صحیفوں میں تکریم والے, بلند و بالا, پاکیزہ صحیفوں میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.